اسلام جس وقت آیا اور یہ تمام حقوق جو ہیں وہ ہم سب تک پہنچے، اس دور میں جو چیزیں سمجھائی گئی تھیں وہ آج کے دور میں نہیں ہو رہی. تو جو حقوق جس کے ہیں ان کو پراپر ان تک کیوں نہیں پہنچایا جا رہا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آپ کا لایا ہوا پیغام ہے وہ ایک اتنا متوازن پیغام ہے کہ جہاں وہ بہت سارے حقوق سے آگاہی عطا کرتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بینی ہی انسان کو صرف حقوق کے نام پر آزاد نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اسے کچھ ذمہ داریاں بھی عطا کرتا ہے. اور یہ ایسا خوبصورت نظام ہے جس کے اندر اگر ایک شخص کی کچھ ذمہ داریاں ہیں تو گہرائی میں جا کے دیکھیں گے تو آپ تک یہ خبر پہنچے گی کہ وہ کسی اور کے حقوق ہیں جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے. جو مجھ پہ فرض ہے وہ بنیادی طور پہ میرے کسی اور رشتے میں کسی اور شخص کا حق ہے. تو یہ حقوق اور فرائض کے درمیان ایک ایسا خوبصورت امتزاج ہے جو اس دین نے عطا کیا. جہاں تک بات ہے کہ اس پہ آج عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس کا بڑا عام فہم سا اور سادہ سا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر ان حقوق کا مطالبہ کیا جا رہا ہوتا ہے جو حقوق ہوتے نہیں ہیں، اور ان حقوق کے حوالے سے معاشرے میں گفتگو نہیں ہوا کرتی جن پہ بات ہونی چاہیے. مثلا آپ عورت کی آزادی کے حوالے سے ہی دیکھ لیں، بہت سارے ایسے حقوق اور ایسے سلوگن جو ہیں وہ کلیم کیے جاتے ہیں شاید جن کو عقل بہت جلدی قبول کرنے سے قاصر ہوتی ہے، جبکہ اس کے بالمقابل بہت سارے ایسے بنیادی حقوق ہیں جن کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ بات کی جانی چاہیے اور ان کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. مثلا ایک عورت کی فائنینشیل امپاورمنٹ کتنی ضروری اور اہم ہو سکتی ہے، کوئی اس کو تصور کر سکتا ہے؟ اسلام نے عورت کی معاشی آزادی کے حوالے سے ایک پورا نظام مرتب کر کے دی ہے. یعنی اس تنگ اور تاریک ذہن والے معاشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ورکنگ وومن کے ساتھ، ایک بزنس وومن کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آپ نے انہیں یہ حق اپنی یعنی اس وجہ سے ان کا انتخاب فرمایا، بلکہ نکاح کے بعد بھی ان کو اس کی آزادی دیے رکھی کہ وہ انویسٹمنٹ کرتی تھی اور اس کے بعد بھی وہ تجارت کا حصہ تھیں اور وہ کرتی رہیں. اب یہ جو اس سے اگلے درجے پہ جو خواتین براہ راست عملی کام میں نہیں شامل ہو سکتی، ان کے لیے دین کیا کہتا ہے؟ اور کچھ نہ ہو تو وراثت کی ایک مکمل حق اس کے لیے ایک پورا الگ ایک نظام مرتب کرتا ہے. اس معاشرے میں جہاں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے حقوق میں ایک جو بنیادی بات ہے، ایک تو تعلیم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ان کی فائنینشیل امپاورمنٹ کی بات ہے. تو صرف ایک وراثت کا جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی اپنی امت کو اور اپنے بعد آنے والی رہتی دنیا کی انسانیت کو عطا کی ہے، صرف اس کو ہی پراپر طریقے سے اس پہ کمپین کی جائے، اس کا ابلاغ کیا جائے، اور ہم اپنی زندگیوں میں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کے جو شرعی اور وراثتی حقوق ہیں وہ دینا شروع کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسائل جو ہیں ان کا حل ہو سکتا ہے. بے شک. جی اگلا سوال کون کرنا چاہیں؟ کہا جاتا ہے اسلام میں کہ 100 میں سے 70% اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بتائے اس میں حقوق العباد کا ذکر کیا، اور جو 30% ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ رکھے. ذرا وضاحت ہمارے لیے ہو جائے کہ ہم اس کو کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. ہم اس سے پہلے بھی اس موضوع پہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات کر چکے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے بندوں کے اوپر حقوق ہیں ان کے معاملے میں اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا شفیق ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب ایک مرتبہ اپنی ساری زندگی کے گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے پروردگار عالم، جو تیرے حقوق میرے اوپر موجود تھے بطور بندے کے، بطور عبد کے، ان میں مجھ سے اتنے برس کی کوتاہی ہو چکی ہے، میں اتنا خسارہ کر کے تیری چوکٹ پر آ رہا ہوں، تو میرا رب اتنا حیادار اور باوقار ہے کہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی ساری نورانی مخلوق کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو وہ شخص جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ زمین پر فساد برپا کرے گا، اس نے مجھ سے یعنی اپنے رب سے صلح کر لی ہے. اس صلح کی عوض میرا رب اتنا فیاض ہے اور اتنا مہربان ہے کہ حکم دیتا ہے کہ میرے بندے نے کیونکہ ندامت کا اظہار کیا ہے، میں اپنے وہ سارے حقوق جو اس کے اوپر بطور عبد اس کے اوپر تھے، میں ان سارے حقوق سے دستبردار ہوتا ہوں، ان سب سے اس کو معافی عطا کرتا ہوں. بندے اور اللہ کے درمیان معاملے کا تصفیہ تو بہت آسان ہے، لیکن وہ رب جو بندے اور اللہ کے درمیان معاملات میں اتنا فیاض ہے، وہ بندے اور بندے کے درمیان جو معاملات ہیں ان میں اتنا حساس ہے کہ جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ کے ہاں سے بھی معافی کا اعلان نہیں ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ انسانوں کے جو بالخصوص انسانوں کے حوالے سے حقوق ہے نا، ان کی انجام دہی کے حوالے سے بڑا محتاط رویہ حضور کا ہمیں نظر آتا ہے. آپ فتح مکہ کی مثال دیکھیں نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس لشکر کے ساتھ مکے کے وادی کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر اگلے درجے میں ساری دنیا جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اب کعبے کا دروازہ کھلنے کا مرحلہ آتا ہے، تو ایک شخص آتا ہے جس کا نام عثمان بن طلحہ ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ اس نے اپنے گھر میں پناہ لے لی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس نظام اور جس نظریے پہ میں قائم تھا اس کی شکست ہو گئی ہے، اس لیے میں اب شرم کے مارے گھر سے باہر نہیں آ سکتا۔ آپ تاریخ پہ ذرا نظر ڈالیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20,000 کے مجمع کو چیرتے ہوئے اس کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں، اصحاب حضور کے ساتھ موجود ہیں، اور حضور کہتے ہیں جب اس گلی کے کنارے پہ پہنچتے ہیں تو حضور کہتے ہیں کہ سب لوگ یہاں رک جاؤ، کیونکہ تمہارے پاؤں کی دھمک اتنی زیادہ ہے جو اس کے دل پہ اثر کر سکتی ہے۔ میرے کریم آقا اس گلی کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور اب آپ تصور کیجئے نا کہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو اس پہ بھی ایک خوف طاری ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، آپ نے اعلانیہ باہر سے آواز دیتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی عثمان، تمہارا بھائی تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے جب یہ بات سنی نا تو روتے ہوئے باہر آئے۔ حضور نے ایک لمحے کے لیے شرمندہ نہیں کیے، ایک لمحے میں اپنے دامن شفقت کے اندر ان کو لے لیا، خانہ کعبہ کے اندر آئے، ان کے پاس کعبے کی چابیاں موجود تھیں۔ یہ وہ خاندان تھا جن کے پاس کعبے کی چابیاں ہوا کرتی تھیں، اور یہ فتح مکہ سے بہت پہلے نسل در نسل اسی خاندان کے پاس کلید بردار یہ کہلاتا تھا گھرانہ۔ یہ وہی عثمان بن طلحہ ہیں، عکاظ کے میلے پہ ہر سال جو ہے پوری جزیرہ نما عرب سے لوگ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آیا کرتے تھے۔